کیا قربانی کی رقم یتیم خانے میں یا کسی خیر میں لگا دینے سے قربانی ادا ہو جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف محمد قاسمی آپ کی خدمت میں قربانی کے تعلق سے چند مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ایک بہت ہی عظیم الشان عمل قربانی کا عمل چند دنوں کے بعد آنے والا ہے۔ اس موقع پر کچھ شیطان کے چیلے سوشل میڈیا اور نیوز چینلز اور اخبارات کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو اپنے فاسد مشورے سے نوازیں گے۔ یہ وہی شیطان کے چیلے ہیں، یہ وہی شیطان کے چیلے ہیں کہ جو شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ محترمہ کو ورگلایا، جبکہ اللہ کی ہدایت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے چلے قربانی کے لیے، تو شیطان حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسماعیل کہاں؟ انہوں نے فرمایا کہ کسی رشتہ دار کے یہاں گئے ہوئے۔ شیطان نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کا باپ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا ایمان بولا اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ شرمندہ ہوا اور پلٹ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، ان کو حیلے دیے، بہانے دیے، رحم دلایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی ناپاک کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں آج ان شیطان کے چیلوں سے کہتا ہوں کہ تم بھی اس مشورے میں، اس ناپاک سازش میں کامیاب نہیں ہو سکو گے انشاءاللہ۔ رہتی دنیا تک، جب تک اس سرزمین پر مسلمان اس دنیا کے چپے چپے پر جہاں پر بھی موجود رہے گا، وہ اللہ کا حکم پورا کرتا رہے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کی رقم یتیم خانے میں لگا دیا جائے، غریبوں میں لگا دیا جائے، اسکولز بنوا دیے جائے، کالج بنوا دیے جائے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی اور اس کے بعد سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام نے قربانی نہ کی ہو، بلکہ ہجرت کے بعد ہر سال تواتر کے ساتھ مسلسل آپ علیہ السلام نے قربانیاں کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صحیح البخاری میں روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 اونٹ خود اپنے ہاتھوں سے قربان کیے۔ اس کے بعد چھری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی اور بقیہ اونٹ انہوں نے قربان کیے۔ اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، جس پر قربانی واجب ہو، جو صاحب استطاعت ہے اور استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے پاس مت آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اور پھر قرآن میں بہت سی آیات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قربانی کرنے کی ترغیب دی، حکم فرمایا ہے۔ سورہ حج کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ کوثر کے اندر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، جس کے اندر فرمایا کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اور چند آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم فرمایا ہے، کہیں اشارتاً اور کہیں صراحتاً۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ قربانی فرماتے تھے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی تمہارا جانور قربان کیا جائے اس وقت تم موجود رہو، کیونکہ اس جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ مسند احمد میں موجود ہے،
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے تعلق سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ جزائے خیر دے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ انہوں نے آگے سوال کیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی قربانی جس جانور کی ہم کرتے ہیں اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کرنے والے کو ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اس پر۔ اور بہت سی روایات موجود ہے کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود نہ کرنے پر وعید فرمائی ہے۔ آئیے اب اس کو عقلی دلیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیسے کو اگر یتیم خانے میں دے دیا جائے تو ان کا بھلا ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو اس کی رقم دی جائے گی تو شاید ایک ہی بندے کو اس کا نفع حاصل ہو، لیکن اگر قربانی کیا جائے تو اس کے ذریعے سے کئی چند لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ پہلا نفع تو اس جانور کے مالک کو ہوتا ہے جو اس جانور کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے اور پھر لے جا کر کے بازار میں فروخت کرتا ہے اور پھر اس کی آمدنی سے مہینوں اپنے گھر کا چولہا چلاتا ہے۔ اور پھر یہ جانور جس منڈی میں، جس بازار میں، جس جگہ پر فروخت کیا جاتا ہے، اس منڈی اور اس جگہ کے مالک کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور پھر اس جانور کو ذبح کرنے والا قصائی جو اس جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کے گوشت کو بناتا ہے، اس کے ذریعے سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس قصائی کا بھی گھر چلتا ہے۔ اور پھر قربانی کے بعد اس کے گوشت کو غریبوں میں، محتاجوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں جو بانٹا جاتا ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو قربانی کرنے میں زیادہ فائدے ہیں۔ اور پھر یہ اللہ کا حکم ہے، اسے تو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ ایک بات آپ اور سمجھ لیجئے کہ ہر عمل کا ایک ڈھانچہ ہے، ایک اسٹرکچر ہے اس کا، کہ اس کے بغیر وہ عمل پورا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیے نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، قرات، یہ وہ ارکان ہے کہ جن کی بنا پر نماز مکمل ہوتی ہے۔ اگر ان ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی ختم کر دیا جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ حج کے جو ارکان ہیں، حج میں جو عمل کیے جاتے ہیں، احرام کا باندھنا ہے، صفا سعی کی جاتی ہے، حلق کیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے اور بنا جاتا ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرا جاتا ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر اس کو ختم کر دیا جائے کہ آپ کا حج ہو جائے گا؟ اور پھر روزہ، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جو روزہ رکھا جاتا ہے اور روزے کی حالت میں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کے رکنے سے بغیر کیا روزہ پورا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو ہر چیز کا ایک عمل ہے، اس کی ایک شکل ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح قربانی بھی اس کا ایک طریقہ ہے کہ جانور کو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے قربان کرنا، ذبح کرنا، اس کا خون بہانا، یہ قربانی ہے۔ اس کے بغیر کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جس کو کرنے کے بعد میں یہ کہا جا سکے کہ قربانی قابل قبول ہے۔ یہ شیطان کے چیلے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک کیک کا بکرا بنا لیا جائے، اس کو ذبح کر دو۔ نہیں، اللہ کا جو حکم ہے، یہ شیطان تو چاہتے ہیں، یہ کافر تو چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا دیا جائے۔ اللہ نے صراحتاً، اللہ نے تاکیداً یہ ایمان والوں کو کہا ہے کہ ایمان والوں ان کافروں کا کہنا نہ ماننا، کیونکہ ان کی مرضی تو یہی ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ شریک کرو، اپنے رب سے پھر جاؤ، یہ تو یہی چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، قربانی کا جو عمل ہے کہ اپنے
جانور کو اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کرنا، اس کا خون بہانا، اسی طریقے سے قربانی ادا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے قربانی